جو کوئی مسئلہ پوچھ لیں حاضر ہوں ہم ان کی بارگاہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ والصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام دارالفتہ اہل سنت میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، مرحبا کہتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو دین اسلام کے احکامات سیکھ کر سمجھ کر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عظمت عالی شان ہے، زینوا مجالسکم بالصلاۃ علیہ فإن صلاتکم علیہ نور لکم یوم القیامہ۔ اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پڑھ کر آراستہ کرو، خوبصورت بنا لو، تمہارا مجھ پر درود پڑھنا قیامت کے دن تمہارے لیے نور ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ناظرین کرام، اس پروگرام میں آپ اول تاخیر ہمارے ساتھ شامل رہیں تو سوال جواب کی صورت میں بہت سا علم دین سیکھنے کو ملے گا۔ آج کے ہمارے پروگرام میں شامل ہیں ہمارے ساتھ مفتی محمد جمیل رضا عطاری صاحب، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ جزاکم اللہ خیر۔ کیسے مزاج کے نام ہے؟ الحمدللہ علی کل حال، ماشاءاللہ۔ آپ کے سوالات ہوں گے، ویڈیو سوالات بھی ہمارے پاس موجود ہیں، کچھ ریکارڈڈ آڈیو سوالات بھی ہیں، پروگرام میں ہم شامل کریں گے اور ان کے جوابات مفتی جمیل صاحب سے لیتے ہیں۔ سب سے پہلے تو میں ایک عام لوگ آج کل چونکہ مختلف سافٹ ویئرز بھی آ گئے اور کئی لوگ ایسے ہیں کہ جنہوں کو ویڈیو گرافک اس کا بھی شوق ہے، یعنی ہر کوئی ایڈیٹنگ والے شعبہ میں جانا پسند کرتا ہے، بلکہ اس کے ذریعے ارننگ بھی اختیار کی جاتی ہے، یا خود ہی وہ اپنی ویڈیو کو ایڈٹ کر کے اپلوڈ کرنا، سوشل میڈیا کے اکاؤنٹس پر اسے اپلوڈ کرنا۔ تو ویڈیو ایڈیٹنگ ہو یا گرافک کے کام ہو، تو اس کے ذریعے سے آمدنی اختیار کرنا اور کمائی کا ذریعہ اسے بنانا، کیا کہتے ہیں آپ اس حوالے سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویڈیو ایڈیٹنگ یا اسی طریقے سے گرافک ڈیزائننگ وغیرہ کا جو کام ہے، فی نفسی اگر دیکھا جائے تو اس کام میں شرعی حوالے سے کوئی حرج نہیں ہے۔ البتہ ویڈیو میں جو چیز بیان کی جا رہی ہے اس کے اندر دیکھا جائے گا کہ اگر کوئی غیر شرعی اس کے اندر کوئی بات کہی جا رہی ہے، خلاف شرع کسی بات کی ترغیب دلائی جا رہی ہے، یا اس کے اندر میوزک ہے، یا اس کے اندر بے پردہ عورتیں ہیں، تو اس طرح خواتین کی ویڈیو جس میں ان کے چہرے، ان کے بال، یہ چیزیں اجنبی مرد دیکھیں گے، اور نارمل ویڈیو بنانے کا مقصد بھی یہ ہوتا ہے، تو اس طرح کی اگر کوئی چیز ہوگی تو پھر وہ ناجائز کا حکم آئے گا۔ ورنہ فی نفسی ہی ویڈیو کی جو بھی ایڈیٹنگ ہے یا اس طرح کی گرافک ڈیزائن کا معاملہ ہے تو اس میں شرعاً کوئی حرج نہیں ہے۔ فی نفسی کیا ہوتا ہے؟ فی نفسی ہی کا مطلب یہ ہے کہ بذات خود وہ کام یہ گناہ کا نہیں ہے۔ صحیح، یعنی اس میں اگر کوئی گناہ کا پہلو ہے تو وہ خارجی وجوہات سے ہو سکتا ہے۔ ہم مدنی چینل پر دیکھ رہے ہیں، ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہیں، ظاہر ہے یہ پروگرام بھی ایڈیٹنگ سے بھی گزرے گا، اس کے اوپر کئی طرح کے کام بھی ہوں گے۔ مدنی چینل دیکھ رہے ہیں آپ کڈز مدنی چینل دیکھتے ہیں، آپ غلام رسول کارٹون وہ آپ ملاحظہ کرتے ہیں، تو یہ گرافک کے کام ہو یا ایڈیٹنگ کے کام ہے، یہ بھی یہاں جاری ہے۔ سوشل میڈیا کے اوپر آپ کلپس دیکھتے ہیں تو ظاہر ہے جو گرافک کے کام ہیں یا ڈیزائنر ہیں، ایڈیٹنگ کرنے والے، وہ سب یہ کام کر رہے ہیں۔ تو یہ کیا ہے؟ کام بذات خود، چونکہ قرآن حدیث کا کام ہے، نیکی کا کام ہے، تو یہاں وہ آمدنی بھی اختیار کر رہے ہیں، تو اپنی ان کی آمدنی بھی جائز ہے، ارننگ اختیار کر رہے ہیں، وہ بھی جائز ہے۔ اب اسی کو لیں تو کوئی اور کسی اور شعبے میں کام کر رہا ہو تو یہی کام، جیسے دینی حوالے سے آپ نے مدنی چینل کی مثال دی، یا مدنی چینل جو کڈس ہے اس میں بچوں کے کارٹون وغیرہ کی آپ نے مثال دی، تو یہ ایک ایسا کام ہے کہ جس میں دینی پہلو زیادہ پائے جاتے ہیں، بلکہ ٹوٹلی طور پہ ہم مدنی چینل کو کہیں تو وہ اس کا مقصد ہی دین کی تبلیغ ہے، دین کی اشاعت ہے۔ تو اچھا، کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جس کے اندر ہم محض دنیاوی چیز، بہت سارے لوگ بہت ساری
اویئرنیس کے لیے، دنیاوی معلومات کے لیے ویڈیو بناتے ہیں، یا اسی طریقے سے خبریں ہوتی ہیں، عالمی طور پہ خبریں ہوتی ہیں، ملکی خبریں ہوتی ہیں، اس طرح کے بھی بہت سارے لوگ، ان کے اپنے اکاؤنٹس بنے ہیں جن کے ذریعے سے وہ اپنی ویڈیوز اپلوڈ کرتے ہیں، دنیاوی معلومات دیتے ہیں۔ تو اب اس کے اندر اگر خلاف شرع کوئی چیز نہیں پائی جا رہی تو ان کا یہ بنانا بھی بلا شبہ ایک جائز کام ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ ایک تیسری جو صورت ہوتی ہے وہ ہے گناہوں بھرا استعمال۔ اب کسی قسم کی ویڈیو ایسی ایڈیٹنگ کی جا رہی ہے جس میں میوزک ہو، جس میں عورتیں ہیں، گانے باجے، ڈانس اور اس طرح کی چیزیں جو شرعاً ناجائز ہیں، اس طرح کی چیزوں کی ویڈیو بنوائی جائے۔ اسی طرح گرافکس ڈیزائن اس انداز سے کیے جائیں کہ جس کے اندر کسی عورت کی تصویر ہے، اسی طرح یا کسی حرام شے اس کی پبلسٹی اس کی کروائی جا رہی ہے، ایڈورٹائزنگ کروائی جا رہی ہے تاکہ لوگ اس حرام شے کی طرف ترغیب حاصل کریں، تو اب یہ کام ہوں گے ناجائز کام۔ صحیح۔ اب ان کاموں کا جو اجارہ ہوگا وہ ناجائز کام پر اجارہ ہوگا، معاوضہ جو ہوگا، تو یہ ایک ناجائز کام پر اجارہ ہوگا، اجرت، معاوضہ۔ تو اب اس انداز سے اجرت پہ کام کروانا یہ بھی ناجائز ہو جائے گا۔ تو گویا کہ ایک 3 اسٹیپ ہوگا اس کے۔ ایک ٹوٹلی طور پہ نیکیوں والا کام بھی اس کے ذریعے ہو رہا ہے، جیسے کہ مدنی چینل پہ اس وقت آپ جو سلسلہ دیکھ رہے ہیں یہ بھی ظاہر بات ہے ویڈیو کے تھرو ہی جائے گا، اور اس طرح اس میں جو جو ضروری چیزیں ہوتی ہیں ان سب کو بروئے کار لا کر ہی پھر یہ مدنی چینل کی اسکرین پر ظاہر ہوتا ہے۔ تو ایک تو یہ دینی کام ہو گئے، دوسرے دنیاوی کام ہو گئے، اس میں دنیاوی کسی بھی ہنر کو دکھایا جا سکتا ہے، سکھایا جا سکتا ہے کہ یہ چیز کیسے بنتی ہے، مینوفیکچرنگ پوری دکھائی جا رہی ہے۔ کسی کمپنی میں کوئی چیز پروڈکٹ تیار ہوتی ہے تو کیا کیا مراحل ہوتے ہیں، تو اس طرح کی بھی بہت معلوماتی ویڈیوز اس وقت مل جاتی ہیں، لوگ بناتے بھی، اور مختلف معلوماتی۔ اب یہ ایک جائز اور مباح کام ہوا، ٹھیک ہے۔ تو لیکن مسئلہ یہی ہوتا ہے کہ یہ جائز اور مباح کام آپ نے کہا جیسے کہ اس کو بنائے، لیکن یہ جائز اور مباح والی بھی ایسی ہے کہ اس میں بیک گراؤنڈ کو ایسی چیزیں نہ ایڈ کر دی جائیں۔ یعنی بعض اوقات ویڈیو صحیح ہے، سب کچھ صحیح ہے، لیکن اس میں میوزک اس کا حصہ بنائے ہوتے ہیں، یا کچھ ایسے مناظر جو برے مناظر ہوں، یا فحش کہہ لیں، یا گناہ والے مناظر کہہ لیں۔ تو یعنی اس کا مقصد تو اپنی جگہ ٹھیک ہوگا کہ ہم کسی کمپنی کی تشہیر یا ہم کسی کی چیز کی جو ہے وہ اس کی بناوٹ کے حوالے سے پورے مراحل دکھا رہے ہیں، لیکن یہ ساتھ ایڈ کر دیا، شامل ہو گیا، تو وہ پھر یہ مباح اور جائز جو بھی چیز دکھانا چاہ رہے ہیں وہ بھی پھر غلط ہو جائے گی۔ اب اصول اور ضابطہ تو یہ ہے کہ ایک چیز جائز بھی ہو، اس کام کو کرنے کے لیے ناجائز کام کا ارتکاب بھی کیا جا رہا ہو، تو پھر اس جائز کام کو کرنے کی اجازت نہیں ملتی۔ تو اگر کوئی اپنی کسی پروڈکٹ کی مینوفیکچرنگ دکھانا چاہ رہا ہے لیکن بیک گراؤنڈ میں وہ کہتا ہے کہ میوزک بھی ڈالا جائے گا، تو اب یہ میوزک ڈالنے کا عمل یا کسی خاتون کے ذریعے سے اس کی پبلسٹی کرانے کے لیے ان کی ویڈیو کو بھی اس میں آپ ڈالیں گے، تو اس انداز سے ایک جائز کام کے ساتھ ایک ناجائز کام کو جوڑ کر پھر جو ویڈیو ایڈیٹنگ کا کام ہوگا، یہ پھر مجموعی طور پہ اگر ہم دیکھیں گے تو اس کی اجازت نہیں ہوگی کہ اس میں پھر گناہوں کا عمل دخل بھی شامل ہو جائے گا، تو اس وجہ سے پھر یہ جائز عمل نہیں ہوگا۔ ٹھیک، تو ناظرین کرام، ہمارے وہ بھائی بالخصوص جو اس ڈپارٹ سے متعلق ہیں، کام کرنا بھی چاہتے ہیں، تو نیکی کے اور جائز ذرائع بہت موجود ہیں، اگر وہ تھوڑی سی کوشش کریں تو کئی ایسے ہیں کہ جنہوں نے جو جائز طریقے سے یہ ارننگ بھی کر رہے ہیں۔ کوئی اسلام ان چیزوں سے منع نہیں کرتا، لیکن اسلام ظاہر ہے اپنی حدود اور قیودات کے تحت ہی وہ رہنے کا ہمیں حکم دیتا ہے، اور ہمیں یہی کہا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں پورے داخل ہو۔ یعنی کہ من مرضی کی چیزیں جو سمجھ میں آئے اس میں آدمی کہے کہ یہ ٹھیک ہے، میں اتنی اسلام کی چیزیں مان رہا ہوں، کام بھی کر رہا ہوں، اور یہ ان سے میں وہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی یا عمل نہیں کرنا تو ان کو ترک کر دیں معاذ اللہ۔ تو ایسا نہیں، اسلام میں پورے داخل ہونا ہے، یعنی اس کے ہر احکام بظاہر جن میں ہمیں نفع بھی لگ رہا ہو یا بظاہر نفع نہ بھی لگ رہا، تو اسلام نے حکم دے دیا ہے تو ہمیں وہ اختیار کرنا ہوگا۔ اسی کو تو مسلمان کہیں گے، یہی تو ایمان والا کہلائے گا۔ اللہ
ہمیں کامل مسلمان اور کامل مومن بنائے. مزید بڑھتے ہیں، آپ کے کچھ یہاں ویڈیو سوالات. میرا نام فیصل انور ہے. کیا عام آدمی کے بھی خواب سچے ہوتے ہیں؟ یہ میرا سوال ہے. میرا عام انسانوں سے متعلق انہوں نے پوچھا ہے، ان کے بھی کیا خواب سچے ہوتے ہیں؟ لیکن خواب جو ہے نا وہ سچے بھی ہو سکتے ہیں ایک عام انسان کے، اور سچے نہیں بھی ہوں. سچے ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جو چیز دکھائی جا رہی ہے خواب میں ایسا ہی واقعہ کچھ دنوں میں بالکل ایسا کا ایسا یا اس سے ملتا جلتا کوئی معاملہ ہو رہا ہو، تو یہ آدمی کو خواب کے ذریعے اشارہ بھی کیا جا رہا ہوتا ہے. تو سچے ہونے کا مطلب عوام الناس میں یہی لیا جاتا ہے. اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جو منظر ہم دیکھ رہے ہیں تو وہ منظر بعین ہی اس طرح حقیقتاً ہمارے ساتھ واقع آئندہ زندگی میں ہو، یہ ضروری نہیں ہے. البتہ جو انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام ہیں، ان کے جو خواب ہوتے ہیں یہ حجت اور دلیل ہوتے ہیں. انبیاء کرام کے خواب، انبیاء کرام علیہ السلام کو خواب میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی بھی کی جاتی ہے، اور اس خواب کے ذریعے سے ان کو مستقبل میں ہونے والے جو معاملات ہیں ان سے پہلے ہی آگاہ کر دیا جاتا ہے. بعض اوقات وحی کے ذریعے حکم بھی دیا جا رہا ہوتا ہے، خواب کے ذریعے بطور وحی حکم بھی دیا جا رہا ہوتا ہے، جس میں حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا جو خواب ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے کا، وہ اس کی واضح طور پہ دلیل ہے. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا بھی مکہ مکرمہ آنا اور صحابہ کرام علیہم رضوان کا عمرے کی ادائیگی کرنا اور حلق بھی کرنا، اس طرح کا خواب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تھا، اور قرآن پاک نے اس کو بھی فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کا وہ خواب سچا کر دکھایا. تو انبیاء کرام علیہ السلام کے جو خواب ہوتے ہیں ان کے ذریعے ان کو اطلاعات دی جا رہی ہوتی ہیں، غیبی خبر دی جا رہی ہوتی ہیں، یا حکم شرعی نے دیا جا رہا ہوتا ہے. تو ان کا یہ خواب حجت اور دلیل ہے، اور وہ بالکل ایک یقینی خبر ہوتی ہے. جبکہ انبیاء کرام علیہ السلام کے علاوہ دیگر حضرات کے جو خواب ہیں تو وہ حجت اور دلیل شرعی نہیں بنتی. تو اب یہ جو بالکل عوام الناس کے جو خواب ہوتے ہیں اس کے اندر مطلب غلط معاملات بھی ہو سکتے ہیں، کیونکہ بعض اوقات انسان دن میں جو کچھ خیالات، سوچیں، افکار پالا ہوا ہوتا ہے، ٹینشن خواب میں وہی ہوتا ہے، نظر تو خواب بھی اسی طرح کے لڑائی جھگڑے والے، ٹینشنوں والے، تو اس سے لڑائی تو اس سے لڑائی، تو یہ اس سے پہاڑ سے گر گیا تو کبھی کچھ ہو گیا، تو اس طرح کے بے تکے سے خواب بھی نظر آتے ہیں. اور بعض اوقات خواب پیٹ بہت زیادہ بھر جانے کے بعد جب آدمی سوتا ہے بھرے پیٹ، اس وقت بھی عجیب و غریب سے خواب دکھائی دیتا ہے. تو اب ہر آدمی کا خواب جو ہے نا وہ سچا ہو یہ ضروری نہیں. اچھا، پھر خواب ظاہر ہے جو خواب آ رہے ہیں تو یعنی بعض اوقات ایسے خواب بڑوں بڑوں کو بھی آئے، اللہ کے نیک بندوں کو بھی آئے. انبیاء کے خواب تو وہ وحی کی بھی ایک صورت ہے، اور وہ اسی پر ہی انہوں نے عمل کیے، اور وہ وحی کا بھی ایک طریقہ کہ وحی خواب کے ذریعے بھی انبیاء کرام کو آتے. امام بخاری علیہ رحمہ کا خواب اور پھر اس کی تعبیر کیا بخاری شریف لکھیں گے. پھر اور بھی اسی طرح کے اگر آج بھی جو ماہر ہوتے ہیں تعبیر. اچھا، یہ کیا ہر ایک سے پوچھنی چاہیے؟ لوگ خواب ہوتا ہے وہ مسجد کے امام صاحب کے پاس پہنچ جاتے ہیں کہ ہمیں تعبیر بتائیں. اچھا، کوئی نیک آدمی امام صاحب بیچارے کہہ دیں گے یار مجھے تعبیر نہیں آتی. آپ کو تعبیر ہی نہیں آتی خواب کی، تو کیا ہر امام یا ہر عالم کیا تعبیر بھی بتا سکتا ہے؟ دیکھیں، تعبیر بیان کرنا کسی بھی خواب کی یہ باقاعدہ پورا ایک علم ہے. تو جس کو واقعتاً خواب کی تعبیر نہیں آتی تو وہ خواب کی تعبیر بیان نہ کرے. اور خواب کی تعبیر ہر مولانا صاحب بھی بیان نہیں کر سکتے، بلکہ میں کہوں کہ ہر مفتی صاحب بھی خواب کی تعبیر بیان کر سکیں، ایسا نہیں ہے. تو یہ جو اس فن کی مہارت جنہوں نے حاصل کی ہے، یہ فن سیکھا ہے، کتابوں سے پڑھا ہے اور اچھے انداز سے سمجھا ہے، تو وہی خواب کی تعبیر بیان کر سکتے ہیں. تو ہر امام مسجد سے، ہر داڑھی والے یا اپنے خاندان میں کوئی بھی نیک آدمی ہے اس سے خواب کی تعبیر پوچھنا، تو اس کے بجائے جو خواب کی تعبیر جانتا ہو، اس فن میں ماہر ہو، اسی سے پوچھنی چاہیے. کیونکہ بسا اوقات خواب بڑا عجیب و غریب سا ہوتا ہے جس میں آدمی کو لگتا ہے کہ یہ میرے لیے خطرناک چیز ہے، لیکن وہ اس کے لیے فائدے مند ہی ہوتی ہے. صحیح. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جو چیز اس کو آ رہی ہوتی ہے کہ فائدے مند ہے، لیکن اس کے سائیڈ ایفیکٹس برعکس بھی ہو سکتا ہے.
تو اس لیے ہر خواب ہر آدمی سے نہیں پوچھا جائے گا، اس کے لیے جو اس کا ماہر ہے اسی سے رجوع کیا جائے. اور خواب اگر برا ہے، مثال کے طور پہ بظاہر نقصان دہ ہے، کسی کو بھی ایسا خواب آیا، ڈراؤنا خواب آیا، تو آدمی پریشان ہو جاتا ہے. ایسے موقع پر احادیث کریمہ میں ایک ہمیں ترغیب دلائی گئی ہے کہ جب کبھی آدمی کو کوئی ایسا خواب دیکھا جو اس کو جس سے خوف پیدا ہو رہا ہے، ڈر پیدا ہو رہا ہے، تو آدمی کو چاہیے کہ 3 مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم 3 مرتبہ پڑھے، اور اپنے بائیں جانب ٹھیک، تھوکنا نہیں ہے، تھتکارنا ہے، ٹھیک ہے، ایسا یہ نہیں بولا. تھو 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 3 مرتبہ کر لیا. اب اس کے بعد پھر وہ سو جائے، ٹھیک، لیکن کروٹ چینج کر لے. جس پہلو پہ سو رہا تھا خواب دیکھتے وقت، وہ چینج. وہ اگر سیدھی کروٹ پہ تھا تو سیدھا ہو جائے، یا بائیں کروٹ پہ تھا اور اس وقت وہ خواب دیکھا تھا تو سیدھی کروٹ پر ہو جائے. تو اپنی سونے کی حیت بھی چینج کر لیں. اور حدیث مبارکہ میں فرمایا گیا کہ اس عمل کے کرنے کی بدولت آدمی کو خواب میں دکھائے گئے جو واقعات وہ دیکھ رہا تھا، مضر صورتیں دیکھ رہا تھا، تو ان سے اللہ تعالیٰ امان عطا فرما دیتا ہے، اور وہ خواب کے مضر اثرات اس پہ اثر انداز نہیں ہو. تو ایک یہ بھی ایک انداز ہے. تو اس طرح کے کوئی خواب ہوں تو وہ نہ بتائیں، اس پہ عمل کر لیں، تو انشاءاللہ خواب میں دکھائی جانے والی وہ بری بات انشاءاللہ بندے تک نہیں پہنچے گی. جی مسیح سوال. یہ جو عورتیں ہاتھوں پہ مہندی لگوا کے اپنے منگیتر یا شوہر کا نام لکھواتی ہیں، یہ لکھوانا کیسا صحیح ہے یا غلط؟ جی، خواتین کا اپنے شوہر کا نام، لیکن انہوں نے منگیتر کا ہے، تو منگیتر مطلب ابھی صرف منگنی ہوئی ہے، تو اب یہ عمل کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں، منگنی ہونے سے مرد یا عورت جو دونوں منگیتر ہیں وہ آپس میں ایک دوسرے کے لیے منگنی ہونے کے باوجود بھی وہ اجنبی ہی رہیں گے، اور ان میں وہ شرعی اعتبار سے پردے کے احکامات وہ بالکل قائم دائم رہیں گے. صحیح. تو اب یہ ہے کہ منگیتر کا نام لکھنا، تو ابھی چونکہ وہ اجنبی ہے تو اجنبی ہونے کے اعتبار سے شرعی طور پہ ابھی اس کی اجازت نہیں ہوگی. اچھا، اب شوہر ہو گیا، نکاح ہو چکا ہے، شوہر ہو گیا، تو اب بھی تحریر سے بچنا چاہیے، کیونکہ اگر مہندی کے ذریعے سے نام لکھا جائے گا یا تو ہتھیلی پہ لکھا جائے گا، یا بائیں ہتھیلی پہ لکھا جائے گا، یا دائیں ہتھیلی پہ لکھا جائے گا، اور اس انداز سے بھی حروف کی جو حروف ہوں گے ان حروف کی بے ادبی ہی کے چانس ہیں. صحیح. ابھی ہاتھ نیچے رکھا جائے گا، کبھی ناپاک ہوگا ہاتھ، تو اس طرح ناپاک بھی ہوگا، کپڑے دھوتے یا دیگر ناپاکی میں بھی پڑے گا، تو اس صورت میں حروف کا ادب نہیں ہو رہا. اچھا، وہ چاہے انگلش کا کوئی ورڈ یا اسپیلنگ میں سے کوئی شروع میں آ رہا ہے، اے بی سی کچھ بھی آ رہا ہے، تو جو بھی حروف ہیں چاہے وہ عربی ہیں یا انگریزی ہیں یا کسی بھی زبان کے ہیں، تو حروف چونکہ یا حروف یا زبانیں جو ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بندوں کو الہام کی جاتی ہیں. صحیح. یعنی زبانیں میں اور آپ بیٹھ کے نہیں بنائیں گے، صحیح. خود بخود زبانیں کریٹ ہوتی رہتی ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے. تو اسی طرح جو زبان بنتی ہے تو ان کی ادائیگی جس طرح کر رہے ہوتے ہیں، تو ان کو تحریر میں لانے کے بھی یہ اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے بندوں کو وہ ذہن میں ڈالا جاتا ہے کہ اس لفظ کے لیے اس انداز سے حروف بنایا جائے. تو اس طرح تحریریں بھی انسان کی اکیلے کے دماغ کی وہ نہیں ہوتی، یہ بھی ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے ذہن میں ڈالا جاتا ہے، الہام کیا جاتا ہے بندے کو. تو اب یہ اس اعتبار سے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بندوں کو ملنے والی ایک نعمت ہے، زبان جو بولی جا رہی ہے وہ یا تحریر، تو ان کا ادب کرنا چاہیے، چاہے وہ اسپیلنگ میں سمپل ایک ہی حرف ہو یا 2 حرف ہو یا پورا نام ہو. ان کو قصداً ایسی جگہوں پہ کہ جہاں ان کے ناپاک ہونے کا یا ان کو میلا کچیلا گندا ہونے کا چانس ہو، تو ایسی صورت سے بچانا چاہیے حتی الامکان. تو اس لیے ہاتھوں پر اس طرح کے نام نہیں لکھنے چاہیے. اچھا، کوئی خاتون اپنے شوہر یا اسی طرح اپنے نام کا یا کوئی بھی اسپیلنگ کا لاکٹ وغیرہ استعمال کر سکتی؟ تو خواتین کے لیے زیورات، وہ سونے کے ہوں، چاندی کے ہوں یا کسی بھی دھات کے ہوں، وہ پہننا جائز ہے. اب ان آرٹیفیشل بھی پہن سکتی ہیں. تو اب ان دھاتوں میں سے کسی بھی دھات سے اگر وہ لاکٹ بنائے اور اس لاکٹ پر اپنے شوہر کا نام لکھواتی ہے یا اپنا نام یا اسپیلنگ کا کوئی بھی ایک ورڈ ہے نام کی،
پہلا جو ورڈ ہوتا ہے وہ اس کا کوئی لاکٹ بنوا کر استعمال کرے تو شرعن اس میں کوئی حرج نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. مزید سوال. اور حسین اتاری بورے والا سے عرض گزار ہوں. مفتی صاحب کی بارگاہ میں میرا سوال ہے کہ بندہ فجر کی سنتیں ادا کر چکا تھا, اس کے بعد بھول گیا اور دوبارہ سنتیں شروع کر دی, اب نماز ادا کر رہا ہے تو یاد آ گیا, کیا کرے؟ اس کے بارے میں رہنمائی ارشاد فرما دیجیے. ایک دفعہ سنتیں پڑھ لی ہیں, بھول کے دوبارہ پڑھ رہے ہیں. تو دیکھیں اس صورت میں قصدن جو ہے فجر کی نماز کے جو پورا وقت ہے اس کے اندر قصدن یعنی باقاعدہ ارادے کے ساتھ کوئی نفل نماز پڑھنا جائز نہیں ہے. فجر کے جو فرض ہیں ان سے پہلے وہ سنت پڑھ سکتا ہے, اور سنت جیسے کہ سوال میں ہے کہ انہوں نے پڑھ لی, اب اس کے بعد جو دوبارہ 2 رکعت سنت کی نیت سے ادا کی جا رہی ہے نماز, تو وہ سنت فجر تو ادا ہو چکی تھی, اب یہ سنت فجر نہیں ہیں بلکہ نفل ہیں. اور چونکہ یہ نفل نماز انہوں نے قصدن نفل کی نیت سے شروع نہیں کی تھی, شروع کر دی تھی سنت فجر کی نیت سے, تو یہ گناہ نہیں ہوا. لیکن جب شروع کر دی ہیں تو اب اس کو یہ پورا کریں گے, اب اس کو یہ پورا کریں, اور پورا کرنے کے بعد ان کی یہ نماز ہو گئی, نفل ہوئی. قصدن نفل نماز شروع کرنا فجر کے وقت میں, اب فرضوں سے پہلے یا بعد میں. اسی طرح عصر کی نماز پڑھ لینے کے بعد جو مکروہ وقت شروع ہوتا ہے اس دوران بھی نفل نماز قصدن شروع نہیں کر سکتے. صحیح. لیکن اگر کسی نے شروع کر دی اور نفل کی نیت سے شروع نہیں کی تھی بلکہ قضاء عمری یا جو ظہر جیسے عصر کی نماز پڑھ چکا, اس کو یوں لے لیں کہ عصر کی نماز پڑھ چکے تھے, پھر ذہن سے نکل گیا کہ عصر کی نماز پڑھی یا نہیں, پھر پڑھی اور دوبارہ سے عصر کی نماز شروع کر دی. ایک دفعہ جب ایک نماز ادا کر لی گئی فرائض کے ساتھ واجبات کے ساتھ تو وہ ادا ہو چکی ہے. اب دوبارہ سے وہی نماز جب دوبارہ پڑھی جائیں گی تو وہ نفل کہلائیں گی. صحیح. اب یہ جو دوبارہ فرض نماز عصر کے وقت میں عصر کے فرض ادا کرنے کے بعد دوبارہ عصر کے فرض شروع کر دیے بھولے سے, تو یہ دراصل نفل نماز ہے. صحیح. لیکن چونکہ جان بوجھ کے شروع نہیں کیے تھے اب اس کو پورا کر لے, اب اس کو یہ پورا, بعد میں کوئی کفارہ بھی. اب کوئی گناہ نہیں ہے. گناہ ہوتا ہے جان بوجھ کر اگر نفل نماز شروع کرے گا تو اب یہ نفل نماز شروع کرنا یہ ناجائز اور گناہ کا کام. اس میں بھی تو دوبارہ اس کو اعادہ کرنے کا تو نہیں؟ ہاں, دوبارہ اس کو اعادے کی حاجت نہیں ہے, جو اس نے پڑھ لی وہ ادا ہو گئی. اچھا یہاں چلیں ضمناً یہ بات بھی کہ کئی حجاج کرام یا عمرہ کرنے والے اب یہ فارغی اسی ٹائم ہوئے ہیں کہ یہ فجر کا ٹائم ہو رہا ہے, اب اس ٹائم یہ فارغ ہو رہے ہیں, یا عصر کی نماز پڑھ چکے تھے طواف کرتے کرتے مکروہ وقت سے پہلے فارغ ہو گئے, تو اب یہ 2 نفل جو واجب الطواف ہیں وہ نماز اب پڑھ سکتے ہیں؟ نماز طواف جو ہے نا وہ اپنی اصل کے اعتبار سے نفل. اچھا, اپنی اصل کے اعتبار سے نفل ہیں. ہاں چونکہ اس نے طواف کیا ہے, اس طواف کرنے کی وجہ سے واجب ہو جائے گا, تو اس بنا پر اس نماز کو یعنی جسے نماز طواف کہتے ہیں یہ نماز طواف فجر کے وقت میں ادا نہیں کی جائے گی. اسی طرح عصر کے فرض ادا کرنے سے پہلے تو نماز طواف پڑھ سکتے ہیں, لیکن عصر کے فرض ادا کر لیے تو اب نماز طواف ادا نہیں کریں گے. غروب آفتاب جب ہو جائے تو اب نفل نماز کا بھی ٹائم شروع ہو جاتا ہے, تو اب مغرب کی نماز ادا کر لینے کے بعد پھر اطمینان سے نماز طواف ادا کی جا سکتی ہے. نماز طواف کا فوراً طواف کے بعد ادا کرنا یہ ضروری نہیں. صحیح. کوئی رکاوٹ نہ ہو تو طواف کے فوراً بعد اس کو ادا کرنا یہ سنت ہے, اور اگر کوئی دوبارہ ایک اور طواف کرنا چاہتا ہے تو اس کا نفل نماز پڑھے بغیر دوبارہ طواف کرنا یہ مکروہ ہے. تو سنت یہ ہے کہ طواف سے فارغ ہوا تو طواف سے فارغ ہو کر اب اگر کوئی رکاوٹ نہ ہو شرعی تو بلا تاخیر سنت جو نماز طواف ہے اس کو ادا کیا جائے. جی مزید سوال. میرا نام محمد حسین ہے. میرا مفتی صاحب سے یہ سوال ہے کہ سفر کے مہینے میں جو ہے لوگ کہتے ہیں کہ سمندر پار کرنا چاہیے, مصیبتیں دور ہو جاتی ہیں, یہ صحیح ہے یا غلط ہے؟ آپ تھوڑی رہنمائی فرمائیے. جی, سفر کے مہینے میں عام طور پہ محرم کے آخر میں یا آگے سفر کا مہینہ ہے تو سوالات آتے ہیں. سفر المظفر کے مہینے کے حوالے سے سب سے پہلے تو ہمیں یہ ذہن میں رکھنا ہوگا کہ زمانے جاہلیت میں جو تصور پایا جاتا تھا اس ماہ سفر المظفر کے حوالے سے کہ یہ
منحوس مہینہ ہوتا ہے، اس میں بلائیں اترتی ہیں، اس میں آفتیں آتی ہیں، اور بالخصوص یہ مہینہ جو ہے وہ مردوں کے لیے بڑا منحوس سمجھا جاتا ہے، جس کو ہماری خواتین کی جو لینگویج میں کہا جاتا ہے کہ یہ مردوں پر بڑا بھاری مہینہ ہوتا ہے، یعنی مصیبتیں آئیں گی گویا مردوں پر تو اسی مہینے میں آئیں گی اور مردوں پر ہی آئیں گی۔ تو اس طرح کا جو کانسیپٹ ہے یہ غلط ہے۔ اس ماہ سفر المظفر میں بہت ساری خوشیاں بھی آدمی کو حاصل ہو رہی ہوتی ہیں دیگر مہینوں کی طرح، اسی طرح تکالیف اگر آئیں تو دیگر مہینوں میں بھی آدمی کو چوٹ لگتی رہتی ہے، ایکسیڈنٹ ہو جاتے ہیں، لوگ مر جاتے ہیں، چوریاں ہو جاتی ہیں، دکانیں جل جاتی ہیں، تو سفر المظفر میں بھی اسی طرح کے معاملات ہو جاتے ہیں۔ تو سفر المظفر کو دیگر مہینوں کے مقابلے میں اس انداز سے لینا کہ نہیں یہ بلاؤں کا مہینہ ہے، تو احادیث مبارکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی چیزوں کی، کئی کانسیپٹ کو ختم کیا جو زمانہ جاہلیت میں لوگوں کے ذہنوں میں پائے جاتے تھے۔ ان میں سے ایک سفر المظفر کا مہینہ منحوس ہے، یہ کانسیپٹ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ختم فرمایا، اور فرمایا ولا سفر، کہ سفر کے مہینے میں کسی قسم کی کوئی نحوست والی چیز نہیں ہوتی۔ تو اس لیے سمندر پار کرنا یا اس طرح کی کوئی بھی چیز جو لوگوں میں عاملین کی طرف سے بہت زیادہ یہ چیزیں لوگوں کو بتائی جاتی ہیں، تو اب سفر المظفر کے مہینے کو ہدف بنا کے کہ اس میں کریں گے تو بلائیں ٹلیں گی، تو یہ کانسیپٹ غلط ہے۔ صحیح۔ باقی یہ ہے کہ آب و ہوا کی تبدیلی سے آدمی کی طبیعت میں بھی کچھ نہ کچھ فرق ہوتا ہے، لیکن اس کو سفر المظفر کے ساتھ نہ جوڑا جائے۔ صحیح۔ ہمیں تو کوشش یہی کرنی چاہیے جب بھی کوئی مصیبت یا پریشانی پہنچے تو اسے اپنی طرف گمان کر کے کہ میرے کسی عملوں میں کوتاہی کی وجہ سے فرائض ہیں، واجبات ہیں۔ جیسے حیرت والی بات ہوتی ہے، ایک آدمی نماز چھوڑ رہا ہے، زکاتوں میں مسائل کر رہا ہے، حج فرض ہے، اس فرضیت کی طرف توجہ نہیں کر رہا، نارمل نیکی کے کام کر رہا ہوتا ہے، اب کوئی پریشانی آ جائے تو کہتے ہیں میں تو اتنے کام کر رہا ہوں، میرے اوپر ہی پریشانی ہے۔ اس کی توجہ، بلکہ بعض ایسے نہ ڈر، پتہ نہیں ہم سے کون سا گناہ ہوا، پتہ نہیں کون سا گناہ۔ اسی سے پوچھیں کہ آپ نے فجر کی نماز تو پڑھی ہوگی؟ نہیں فجر کی نماز تو، اچھا ویسے نمازی ہیں، بس دعا کریں اور پڑھ لیتے ہیں، یعنی کچھ پڑھ لیتے ہیں کچھ یہ، یعنی فیملیز کے اعتبار سے ٹھیک ہے، ہم کسی سے سوال نہیں کریں گے، نہ ہم کسی سے اس طرح کی وہ، میں سب کو کہہ رہا ہوں کہ ہر ایک اپنے آپ سے سوال کریں، تو اس کو پتہ چلے گا کہ کئی اللہ کے فرائض ایسے ہیں کہ جو ہم ترک کر رہے ہیں۔ تو مصیبتیں اگر یہ آتی ہیں تو اس کو اس طرف بھی متوجہ کر رکھیں اپنے آپ کو کہ یہ ہو سکتا ہے اس وجہ سے یہ آپ میرے ساتھ ہو گیا، اس وجہ سے یہ نقصان مجھے پہنچا ہے۔ ما اصابک من حسنۃ فمن اللہ، اللہ نے فرمایا جو تمہیں اچھائی پہنچے وہ اللہ کی طرف سے، وما اصابک من سیئۃ فمن نفسک، اور جو تمہیں برائی پہنچے تو وہ تمہارے نفس کی وجہ سے۔ اگرچہ شر اور خیر، حسنہ اور سیئہ، یہ سب من جانب اللہ ہیں، لیکن اسے کہا کہ گناہ کوئی یا برائی کوئی پہنچے تو اسے اپنے گناہوں کی طرف اور اپنے نفس کی طرف اس کی نسبت کرے، تاکہ آدمی توبہ طائب بھی رہے اور اللہ سے معافی بھی مانگتا رہے۔ جی مزید سوال۔ میں ملازم ہوں، میں اپنی کمپنی سے کسی کو اگر کوئی اسٹاک دیتا ہوں، بیچتا ہوں، اور اس جیسے کمپنی سے میرا ریٹ طے ہو گیا 15 روپے، اور آگے وہ میں 18 روپے میں دیتا ہوں، اور بیچ میں اس کے درمیان 3 روپے پر فی عدد میں اپنا پروفٹ رکھتا ہوں، کیا یہ جائز ہے شرعاً؟ جی 15 کا ریٹ طے ہوا، آگے 18 کا دیا، جائز ہے شرعاً؟ سیلز مین ہے جی۔ تو دیکھیں سیل مین کو کمپنی کی طرف سے جو ریٹ دیا گیا کہ اس کو آپ نے 15 روپے پر پیس کے حساب سے بیچنا ہے، تو اب یہ 15 سے کم نہیں بیچ سکتے، کیونکہ یہ کمپنی کی طرف سے وکیل ہیں، اور وکیل کو جتنے ریٹ کا کہا گیا ہے اس سے کم پر فروخت نہیں کرے گا۔ البتہ اس نے زیادہ ریٹ پر اگر فروخت کر دیا کہ 15 روپے کے بجائے اس نے 16 روپے 18 روپے پر پیس کے حساب سے سودا کیا ہے، تو اس کا یہ سودا کرنا جائز ہے۔ لیکن یہ جو بیچ میں جو 2 روپے یا 3 روپے کا ڈیفرنس آیا ہے، جو پروفٹ جو آیا ہے، تو یہ پروفٹ اس سیل مین کا اپنے لیے رکھنا جائز نہیں ہوگا، کیونکہ یہ کمپنی کا نمائندہ ہے، اس کمپنی کے مال بیچنے کے حوالے سے وکیل ہے،
تو اس کا جو بھی سودا ہوگا وہ کمپنی کے لیے ہوگا. یہ 15 روپے کا بیچتا ہے تو بھی 15 روپے کمپنی کے ہیں, 16 روپے کا بیچا تو یہ 16 روپے کمپنی کے ہیں, 18 کا بیچا تو 18 روپے بھی کمپنی کے ہیں. صحیح. ہم یہ کہیں گے کہ 15 کے بجائے اس نے جو 18 روپے کا بیچا ہے یہ اچھا وکیل ہے, اچھا نمائندہ ہے کمپنی کا, لیکن یہ جو عمل ہے اس نمائندے کا کہ یہ 3 روپے اپنی جیب میں ڈال لیتا ہے, اس حوالے سے یہ برا آدمی ہے. لیکن اس نے کہا میں نے تو کمپنی کو کوئی نقصان نہیں دیا, کمپنی کی ڈیمانڈ کے مطابق 15 ہے تو میں نے 15 کا بیچا. بالکل آپ نے کمپنی کو 1 روپے کا نقصان اس کے کہے کے مطابق نہیں دیا کہ 15 کا مال بیچنے کا کہا, آپ نے 15 ہی کا بیچنا تھا, ٹھیک ہے, لیکن آپ نے 18 کا بیچا, لیکن یہ جو مال آپ نے بیچا ہے وہ کمپنی کا ہی بیچا ہے. صحیح. جب کمپنی کا بیچا اور یہ عمل آپ کا کمپنی کے لیے نفع بخش ہوا کہ اس کو 15 روپے میں بھی اگر 1-2 روپے کا فائدہ ہو رہا تھا, اب مزید 3 روپے اور کا فائدہ ہو چکا ہے. صحیح. لیکن یہ جو فائدہ ہے, یہ نفع ہے, یہ آپ کی اپنی چیز کا نہیں ہے, یہ اس کا, یہ کمپنی کا مال بیچا ہے نا. تو جس کا مال آپ نے بیچا ہے اس کی جو بھی پرائس ہوگی, جو بھی قیمت حاصل ہوگی اس کے اگینسٹ, تو وہ کمپنی ہی کو دی جائے گی. یہ 3 روپے آپ کی محنت سے اگرچہ حاصل ہوئے ہیں کمپنی کو, لیکن اس 3 روپے میں آپ کی ملکیت نہیں ہے. صحیح. تو اس رقم کو یہ وکیل یا سیل مین اپنے استعمال میں نہیں لا سکتا, یہ ناجائز اور گناہ اور حق تلفی ہوگی کمپنی کے لیے. کسی بھی شے کو بیچ کر نفع حاصل کرنا یہ اسی صورت میں جائز ہوتا ہے کہ جبکہ وہ نفع دینے والی چیز آپ کی اپنی ملکیت میں ہو. چونکہ یہ آپ کی اپنی ملکیت میں نہیں ہے, یہ کمپنی کی ملک ہے, تو جو اس پہ پروفٹ چاہے 1 روپے ہو یا 3 روپے ہو, یہ کمپنی ہی کی ملک ہوگا. صحیح. آپ ایک بہتر سیل مین ثابت ہوں گے کہ 15 کے بجائے 18 کا آپ فروخت کر رہے ہیں, لیکن کمپنی کی اجازت کے بغیر آپ یہ 3 روپے بھی اپنے استعمال میں نہیں لا سکتے. ہاں, آپ اپنی اچھی کارکردگی دکھائیں کہ آپ نے 15 کہا تھا, میں نے 18 ریٹ لگایا اور 18 میں بیچ دیا. اب کمپنی چاہے تو وہ 2 روپے 1 روپے آپ کو بطور انعام دینا چاہے تو دے سکتی, یا آپ کی تنخواہ بڑھانا چاہے تو وہ بھی کر ایسا بھی ہو سکتا. وہ بھی جن کا ادارہ ہے خود اپنے ادارے کے مالک ہیں جو, اور اپنی کمپنی کے ہیں, تو وہ تنخواہ بھی اس کی. ظاہر ہے ایسے لوگوں کے ساتھ کمپنی بھی اچھے تعاون کرتی ہے, لیکن جبکہ ان کی دیانتداری, سچائی یہ واضح ہو. اور جو بیچ میں اس طرح کے کرتے ہیں ایک نہ ایک دن وہ پکڑے جاتے ہیں. بالکل. اور کبھی ایسا ہوتا ہے یہ دائرے جو غلط بیانی کرے گا نا, وہ پھر یہ نہیں ہو, وہ بلنگ کے اندر, انوائس کے اندر, ہر چیز میں وہ چیٹنگ کرے گا. ظاہر اس کو غلط بنانی پڑے گی. ایک جھوٹ کو چھپانے کے لیے 100 جھوٹ بنانے پڑیں گے, اور پروف بھی اس کو دکھانے پڑتے ہیں. کیونکہ کمپنیز کے کام عام طور پہ ایسے نہیں ہوتے, لکھت پڑھت ہوتی ہیں. اب کبھی ایسا ہوتا ہے یہی سیل مین جس سے لے رہا ہے اس سے انبن ہو گئی, کسی اور سے ہو گئی, تو وہ کمپنی کو آگے واضح بات کر دیتا ہے کہ یہ تو آپ کے ساتھ بھی ناانصافی کر رہا تھا, یہ دوسرے لفظوں میں کہیں چونا لگا رہا تھا, دھوکہ دے رہا تھا. تو یوں ان کو پتہ چلتا ہے. اور یہ کوئی بھی ملازم کرے, چاہے وہ کمپنی کا ہو یا نارمل ملازم ہو, گھر کا ملازم یا ملازمہ ہو, یا کسی ایک ہی آفس میں کام کرنے والا ہو, ایون کہ کوئی نارمل خادم ہی ہو, تب پتہ چلتا ہے کہ اس نے یوں خیانت کی ہے, تو یہ ایک اچھا نہیں ہوتا اس کے لیے, اور اس کے لیے بھی ادارے کے طور پر بھی. تو لہذا اس میں کسی طرح کا وہ دھوکہ دے وہ نہیں ہونا چاہیے. اچھا, چاہے ملازم ہیں یا نہیں, گھر کے اندر بھی ہیں, بھائی بھی ہیں, بھائی چیزیں بعد اوقات خرید و فروخت کر رہے ہیں, چھوٹے بھائی کو بھیج رہے ہیں کسی اور کو, گھر کے فیملی ممبر بغیر تنخواہ کے, یعنی وہاں کو یہ نہیں ہے. لیکن وہاں بھی اگر یہ بات ہو کہ یار یہ مجھ سے چھپائی تھی, یہ جھوٹ بول کر اس نے اپنا پیسہ کچھ لے لیا یا کچھ ایسا کر لیا. یہ کرتے ہیں نا, کوئی چیز خریدنے کے لیے بولا, اب وہ آئٹم 15 روپے کا آ رہا تھا, یہ گھر پہ آ کے بتا رہا ہے 20 روپے کا ہے, یہ 5 روپے سے جیب میں ڈال دیے. تو اس طرح یہ 5 روپے جیب میں ڈالنا بھی جائز نہیں ہوگا, کیونکہ جب ایک مال آپ کو 15 روپے کا ہی پڑا ہے تو یہ 5 روپے اضافی آپ کا بتانا یہ دھوکہ ہے, ناجائز ہے, اور یہ گناہ کا کام ہے. مزید سوال. مفتی صاحب کی بات میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ الماری پہ اس طرح کے اسٹیکر لگانا, اور ان کی طرف ہمارے آدمی کوئی پہنچ تو بے ادبی کا کوئی بے ادبی کرنے کا اس کا کیا شرعی حکم ہو, کہ اس میں کوئی بے ادبی کا عنصر تو موجود نہیں ہوگا؟ جزاک اللہ خیر. جی, گھروں میں الماری ہو, فریج ہو, کوئی بھی ایسی تھی تو ماشاءاللہ سبحان اللہ اس طرح کے اسٹیکرز, اور بعض اوقات تو آیت قرآنی کے تغرے کہیں, فریم کہیں, وہ لگائے جاتے ہیں. تو اچھا, یہ چونکہ الماری ہے تو الماری ضروری تو نہیں ہے کہ وہ
ضرورت کے وقت کمرے میں جیسی ہی اس کو سیٹ کر کے رکھ دیں. اب کبھی بیڈ پہ بیٹھے ہیں تو اس طرف پہنچ جا رہے ہیں, لیکن اسٹیکر اوپر لگا ہوا ہے, تگرے بھی اوپر ہیں, اس میں کیا کہتے ہیں؟ لیکن کسی بھی چیز میں بے ادبی کا عنصر پائے جانا کہ یہ اس وقت کام بے ادبی پر مشتمل ہے یا بے ادبی کے دائرے میں نہیں آ رہا, صحیح, تو اس چیز کو عرف پہ دیکھا جاتا ہے. یعنی لوگوں کا سینس کیا کہہ رہا ہے کہ آیا یہ بے ادبی ہے. یعنی عرف عام میں نارمل ایک مسلمانوں کی بڑی تعداد یا جس کو ہم کہہ رہے ہیں کہ اکثریت مسلمانوں کی جس چیز کو یہ کہے کہ یہ بے ادبی ہے تو اس سے ہمیں بچنا چاہیے. صحیح. اور اگر مسلمانوں کی اکثریت اس کو بے ادبی تصور نہیں کرتی, چند ایک آدمیوں کو اس طرح کا خیال آتا ہے کہ یہ بے ادبی ہو رہی ہے, تو پھر اس کو بے ادبی نہیں مانا جاتا. صحیح. اب اس اصول کو سامنے رکھنے کے بعد اگر ہم اس کو دیکھیں کہ اگر الماری کے اوپر ٹاپ پر ایک ماشاء اللہ یا لا الہ الا اللہ یا آیت کریمہ, یا گھروں میں دیواروں پر بھی کسی جگہ کوئی تغرا آیت کریمہ کا یا درود شریف کا, کلمہ شریف کا لگا ہوا ہے, اور وہ اتنا اونچا ہے کہ اگر کوئی اس دیوار کی جانب یا اس الماری کی جانب پاؤں کر کے لیٹے, صحیح, تو ہماری ایک بڑی اکثریت مسلمانوں کی یہی ہے کہ وہ ان کے ذہن میں آتا بھی نہیں ہے کہ یہ بے ادبی ہو رہی ہے, کہ وہ اوپر ہیں, بہت اوپر ہیں, بہت زیادہ اوپر ہونے کی وجہ سے بالکل کسی بھی شخص کے ذہن میں نہیں آتا کہ آپ نے چونکہ پاؤں اس طرف کیے ہیں تو لہذا آپ یہ غلط کر رہے ہو تو بے ادبی ہو رہی ہے. کسی کے نہیں آتا. تو اگر الماری کے اوپر والے حصے پر اگر کوئی اسٹیکر لگا, اور عام طور پہ الماری پہ جو اسٹیکر لگتے ہیں وہ کافی اوپر والے حصے پہ دروازے پہ لوگ لگا دیتے ہیں, تو اب الماری کے نیچے جو زمین پہ حصہ ہے اس طرف آپ نے پاؤں کیا ہوا ہے, یا آپ کا بیڈ ہے اور بیڈ بھی مثال 1.5-2 فٹ اونچا ہے اور اس کے ذریعے سے آپ لیٹے ہوئے اور بالکل آپ کے پاؤں کی سمت میں وہ الماری ہے, لیکن الماری عام طور پہ جو ہوتی ہے وہ 6 فٹ کی نارمل جو سائز ہے, 5 سے 6 فٹ یہ سائز ہے ہائٹ. تو اب بیڈ کا سائز نیچے ہے, اب اس وقت اگر پاؤں ہو بھی رہے ہیں تو اس کو بھی لوگ بے ادبی نہیں سمجھتے. البتہ اگر الماری والے حصے کے قریب آپ اوپر چڑھ رہے ہیں سیڑھی لگا کے, تو پھر یہاں پہ لوگوں کا ایک دم سب کا ذہن کھٹکتا ہے کہ بھائی وہ اس پہ یا تو دروازے پہ جا رہا ہے کوئی کپڑا ڈال دیں تاکہ یہ تحریر چھپ جائے, کہ اب آپ کے پاؤں بالکل اس تحریر کے قریب آتے جا رہے ہیں, تو یہ بے ادبی. تو عرف عام میں بہرحال اگر دیوار کے اوپر والے حصے پر یا الماری کے اوپر والے حصے پر اگر کوئی کلمہ طیبہ یا مقدس تحریر لکھی ہو اور نیچے فرش پر لیٹے ہوئے, کارپیٹ پہ لیٹے ہوئے پاؤں اگر الماری کی طرف ہوں یا اس دیوار کی طرف ہوں, تو اس کو لوگ بے ادبی تصور نہیں کرتے. ٹھیک ہے. اور اگر شبہات ایسے ہوں گے جس سے لوگ بھی گھر پہ آنے جانے والے کہیں کہ یار یہ سامنے یہ ہے, تو حتی الامکان مسلمانوں کو ویسے ہی بدگمانی سے بچانا چاہیے, یا خام خواہ کے جو اس طرح کی تشویش میں پڑے, کیا کہیں گے؟ اب اس میں وہی ہے کہ اگر وہ اسٹیکر درمیان میں الماری میں لگا ہوا ہے, جی ہاں, ٹھیک ہے, یعنی اس کے محاذی ہو, برابر میں ہو, یا تھوڑا بہت فرق ہو, پاؤں کے قریب یعنی بالکل جیسے پاؤں اس طرح اگر کوئی لمبا پاؤں کر کے یوں لیٹا ہوا وہ اسٹیکر اتنی ہائٹ پہ, تو یہ اس کو تو بے ادبی تصور کیا جاتا ہے. صحیح. لیکن اس طرح کی بے ادبی قصدن کوئی کرے تو اس کا حکم الگ ہوتا ہے, اور اگر کسی کی توجہ نہیں تھی اور پاؤں اس طرف ہیں تو اس پہ ہم کوئی حکم سخت نہیں لگائیں گے کہ اس نے مطلب کفر کر دیا یا ایسا کچھ کام, ایسا حکم نہیں لگائیں. ٹھیک ہے. گھروں میں کمرے تو واضح ہوتے ہیں, پتہ بھی ہوتا ہے کہ بیڈ ہے, بیڈ کا رخ ادھر ہے, پاؤں ادھر ہی ہونے, تو کوشش کریں پھر اس طرح کی کوئی چیز ہے تو دائیں طرف, بائیں طرف یا سرانے کی طرف ادھر ہی لگائیں. اور نارمل سونے لیٹنے والی جو جگہ ہیں تو وہاں ایسی چیزیں نہ ہی لگائیں, تو یہ اور زیادہ مناسب اور مفید ہے. اور کچھ کر لیں, لیکن بعض ہوتے ہیں جیسے ڈرائنگ روم ہوتے ہیں, بعض لائبریری گھروں میں ہوتی, کتابوں کی بھی کوئی جگہ بنائی ہوئی ہے, اور جائے نماز ہے گھر کے اندر, ایسی نماز کی جگہ مسجد بیت جسے کہتے ہیں, تو وہاں آپ ایسی چیزیں لگا لیں, تو اس میں مذائقہ بھی نہیں ہے. لیکن بہرحال ہم ہر چیز کو یوں منع بھی نہیں کر رہے اور ہر چیز کو بے ادبی بھی نہیں کہہ رہے. دار و مدار لوگوں پر, رواج پر, عرف پر ہے, اس کا خیال رکھنا ضروری ہے. ناظرین کرام, پروگرام آپ نے ملاحظہ کیا, یہ نمبر دار اہل سنت کا اپنے پاس رکھیے. آپ کے کئی ایسے شرعی سوالات ہوتے ہوں گے جن کے جوابات آپ کو چاہیے, تو اس نمبر پر
ان اوقات میں 10 بجے سے لے کر 4 بجے کے دوران آپ فون کال کریں گے تو انشاءاللہ دارالحدیث اہل سنت کی طرف سے آپ کو رہنمائی کر دی جائے گی۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق دے اور دین اسلام کے احکامات درست سیکھ کر سمجھ کر ہم سب کو عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہادیو رہنما ہمارے علماء، ہو کبھی درپیش جو کوئی مسئلہ، پوچھ لیں حاضر ہوں ہم ان کی بارگاہ۔ مبارک مبارک حضور آ رہے